رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بہترین شخص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعد از انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مقدس شخصیات ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، بار بار جنت کی بشارتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بے شمار آپ کو احادیث ملیں گی، جنتی جنتی جنتی، ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ایک مکالمہ ہوگا، بحث بڑھ گئی، چمی گویا ہونا شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں ہوئی، مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج کر لیا، محسوس کر لیا کہ میری بات اس کے دل پر لگی ہے۔ حضرت عمر فاروق آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ عمر میری بات تو سنو، مجھے معاف کر دو، عمر میری بات تو سنو، مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، آئندہ ایسے نہیں کہوں گا۔ آپ خود اندازہ لگائے، خدا کی قسم، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، میرے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ روز محشر میرا اللہ چکائے گا۔ یہ ابو بکر اپنی غلطی کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلالی تھے، زور سے جو نے اپنا کیوڑ بند کیا، دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، کوئی فرضی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑے ہوئے، اور جب دیکھا کہ دروازہ نہیں کھول رہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معلم اور مردم شناس تھے۔ کیا تھے بھائی؟ مردم شناس، چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجلس لگی ہوئی ہے، سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ابوبکر جو ہے غصے کے مارے اپنے تہبند کو اور اپنے جو ہے ازار کو یوں لپٹے ہوئے، جو ہے سمٹے ہوئے، غصے سے تیزی سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور فرمایا، آج آپ کے ساتھی کو کسی نے دل دکھایا ہے، آپ کے ساتھی کو کسی نے دل دکھایا ہے، غصہ دلایا ہے کسی نے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، یا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ساری بات رکھی سامنے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بہت گہرا تعلق تھا، دوستی تھی، بہت گہری دوستی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات چل رہی ہے، ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوئی؟ اپنی غلطی کا احساس ہوا، کوئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر میرے پیچھے بھی آ رہے ہیں، مجھے آوازیں بھی دے رہے ہیں، میں نے پھر بھی معاف نہیں کیا۔ دروازہ کھولے اور بھاگے دوڑے آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے چہرہ موڑ دیا۔ چہرہ کیا کیا؟ موڑ دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ دوسری طرف موڑ دیا، پھر سامنے آئے، سامنے سے پھر دوبارہ رخ موڑ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا اظلم، یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا ہے، انا اظلم، ظلم میں نے کیا ہے، اس نے غلطی نہیں کی، آپ اس سے چہرے کو نہ موڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا، اے عمر، میرے کسی دوست کو تم چھوڑو گے؟ یعنی یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کیا بولتے ہیں نفرت تھی، ایسی کوئی ہرگز بات نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک تعلق کی بنا پر یہ الفاظ اللہ کے رسول نے دہرائے، میرے کسی دوست کو تم چھوڑو گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کلمات کہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، پھر دونوں کا آپس میں کیا ہوئی؟ صلح ہوئی، یہ باتیں ختم ہوئی۔